میرے امام کا ایک ہی بیٹا حضرت امام زین العابدین، ان کے 6 بیٹے کتابوں میں آتے ہیں، کم اور زیادہ کی روایتیں بھی ملتی ہیں۔ امام زین العابدین، ایک لخت جگر، اور ایک خاندان کسی کا سالار بی بی، کون بھلا؟ حضرت سجدہ زینب رضی اللہ۔ یہ جناب زینب جب پیدا ہوئی تھی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ حضور سفر پہ گئے ہوئے تھے، تو مجھے سجدہ فاطمہ نے کہا کہ بچی کا نام رکھو، تو میں نے کہا کہ میں نے پہلے رکھے کہ حضور تو سفر پہ، فرمایا آئیں گے تو نام رکھیں گے جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت امام زین العابدین کی مختلف روایتوں میں مختلف عمر آئی، یہ دو خاندان کے بڑے بچے تھے، خاندان کے یہ دو بڑے بچے تھے۔ میرے دوستو، یہ جو ایک اہم مسئلہ آپ کی گوش گزار کروں، پہلے یہ ہوتا تھا پہلے کہ خلافت روحانی بھی اور سیاسی بھی ایک ہوتی تھی، امام حسن تک ایک رہی، روحانی خلافت بھی اور سیاسی خلافت بھی ایک۔ مسئلہ تھوڑا بریش ہے، ذرا سا کو میری بات غور سے سنی پڑے گی۔ پہلے خلافت ایک ہوتی تھی، روحانی بھی اور سیاسی بھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میں سیاسی کام بھی کرتے تھے مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو روحانیت کی طرف بھی توجہ دلاتے تھے، اللہ بھی سکھاتے تھے، لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا۔ جناب امام حسن تک یہ کام رہا، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، جناب مرتضیٰ، امام حسن تک یہ سلسلہ رہا۔ پھر خلافت کے حصوں میں بٹ گئی، ایک ہو گیا سیاسی خلیفہ جو حکومت چلائے، اور ایک ہو گیا روحانی خلیفہ جو لوگوں کو اللہ بتائے۔ وہ جو خلافت نا روحانی، وہ آج تک آ رہی ہے، صوفیاء کے ذریعے، علماء کے ذریعے، نیک اور پارسا لوگوں کے ذریعے، وہ اللہ بتاتے ہیں، وہ اللہ بتاتے ہیں، پھر اپنا خلیفہ بناتے ہیں، پھر وہ اللہ بتاتا ہے۔ یہ وہ ہے خلاف۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ وقت میں بلایا نا اپنے پاس، تو زین العابدین نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا۔ عبد المالک بن مروان نے بلایا اور امام زین العابدین کو کہا کہ آپ کو ضرور آنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ آپ کی طرف لوگوں کا رجوع بہت ہے، لوگوں کی توجہ بہت ہے، دل کھلے چلے جاتے ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا سارا زمانہ میری طرف آئے، پھر بادشاہ کے دربار میں بادشاہ بزرگوں کے پاس آئے تو ان کی عزت بڑھتی ہے، اور اگر نیک لوگ بادشاہوں کے دروازوں پہ جائیں تو ان کی عزت گھٹتی ہے۔ فرمایا میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ امام مجھے سمجھ کو نہیں آتی۔ امام زین العابدین سے کہنے لگے مجھے سمجھ ہے کوئی نہیں آتی کہ بادشاہ میں ہوں، لیکن بادشاہ آپ کے پاس ہوتا ہے۔ عجیب تماشا ہے کہ لوگوں کی تلواریں میرے ساتھ رہتی ہیں، دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ مدینے کے بعد ایک کٹیا میں آپ رہتے ہیں، کٹیا میں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سورج بھی چڑھتا ہے تو آپ کو سلامی دے کے چڑھتا ہے، اور چاند بھی نکلتا ہے تو حسین کے بیٹے کے قدم چوم کے نکلتا ہے۔ امام زین العابدین مدینے سے باہر چلے گئے، ڈیرا لگا لیا، عمر بھر اسی جگہ، نام تو علی اوس تھا نا آپ کا، لیکن زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت۔ میرے امام نے خلیفہ عبد المالک بن مروان سے کہا تو بھاگ آ جا، میں حسین کا بیٹا ہوں، مجھے لوگوں کو اللہ نہ سکھانے دے۔ اب میں تخت خلافت پہ بیٹھ کر نہیں، میں چٹائی پہ بیٹھ کے دین پڑھاؤں گا، اب میں فرش زمین پہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ نہ سکھاؤں گا۔ امام زین العابدین کو خلیفہ عبد المالک بن مروان ہوا، پتہ کیا میں تھوڑی سی تاریخ بتا دوں۔ یزید کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا آیا، وہ 40 دن تک رہا، میرے پاس محرم کو بتایا تھا، اس نے کہا میں اپنے باپ کو بھی اس قابل نہیں سمجھتا تھا، چھوڑ کے چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ، کیونکہ مکہ اور مدینہ اور حجاز کے لوگوں نے انہیں اپنا امیر بنا لیا تھا، جب یزید کے بیٹے نے خلافت چھوڑی تو وہ پورے ملک کے ایک نو امیر بن گئے۔ ان کے درمیان ہی مروان نے سازش کی، مصر اور شام کو اس نے اپنا تسلط جما لیا۔ مروان مرتے وقت اپنے بیٹے عبد المالک بن مروان کو بنا گیا امیر۔ عبد المالک بن مروان بڑا ظالم، بڑا خونخوار، بڑا بد تہذیب آدمی تھا۔ امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ آپ کو آنا پڑے گا، آپ نے فرمایا میں کو نہیں آؤں گا۔ اس نے امام زین العابدین کو گرفتار کرایا، بہت سارے بزرگوں نے لکھا، بلکہ امام کشیری نے رسالہ میں لکھا، گرفتار کرایا، ہاتھ میں بیڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ امام زین العابدین جس طرح نکلے تھے نا کربلا سے اور دمشق آئے تھے گرفتاری کے عالم میں، اور پھر دمشق سے مدینے آئے تھے، اسی عالم میں پھر گرفتار کرایا۔ اور خلیفہ عبد المالک بن مروان کے سامنے جب امام زین العابدین پہنچے تو آپ نے کہا کہ تم نے دیکھا ہے نا میرے باپ کے قاتلوں کا کیا انجام ہوا تھا، تم نے دیکھا میرے باپ کے قاتلوں کا، بعد آ جا۔ اس نے کہا کہ یزید کے پاس طاقت تھی، اس نے آپ کو گرفتار کرا لیا تھا، اب میرے پاس طاقت ہے، میں نے بھی گرفتار کرا لیا ہے۔ امام زین العابدین سے کہنے لگا آپ کے پاس طاقت ہے تو دکھائیے، آپ کے پاس ہے طاقت تو دکھائیے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھے کہا چیلنج نہ کر، میں درویش ہو گیا، ایک طرف لگ گیا ہوں، ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا ہوں، مدینے سے باہر جا کے میں نے ڈیرا لگایا، بس مجھے چھیڑ مت، مجھے اپنا کام کرنے دے، مجھے لوگوں کو دین سکھانے دے، اللہ بتانے دے، تو جان، تیری حکومت جانے، تیری سلطنت جانے، میں تیرے کام میں دخل نہیں دیتا،
العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور پاؤں میں بیڑیاں تھی، امام زین العابدین کی زبان سے نکلا اللہ اللہ اللہ، تیسری دفعہ جب آپ کی زبان سے اللہ نکلا ساری بیڑیاں ٹوٹ کے زمین پہ گر گئی. امام زین العابدین کو اٹھنے لگا، فرمایا بیٹھ جا زمین پہ. خلیفہ زمین پہ بیٹھا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. مجھے نہ کہنا روایت ضعیف ہے، روایتیں ضعیف ہوتی ہیں، عقیدے مضبوط ہونے چاہیے. حضرت امام زین العابدین پلٹے اور پلٹ کے کہنے لگے طاقت پہلے بھی ہمارے پاس تھی، طاقت آج بھی ہمارے پاس ہے. جب رب کہتا ہے ہم استعمال نہیں کرتے، اور جب کہہ دیتا ہے تو ہم استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. بات اللہ کی رضا سے راضی. جب اللہ کہتا ہے تو استعمال کرتے ہیں. امام زین العابدین خلیفۃ المسلمین امیر المومنین امام حسن کے بھتیجے جناب علی کے پاس 3 سال رہے تھے. وہ تو کٹ گئے سارے، لیکن میرے امام زین العابدین اگرچہ حکومت نہیں لی لیکن دلوں کی حکومت کرتے رہے. دلوں کو یہی خلیفہ عبد الملک بن مروان دیکھو کہتے ہیں جادو ہے جو سر چڑھ کے بولے، اور حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. پتا ہوتا ہے ہمیں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. طواف کعبہ ہو رہا ہے، طواف کعبہ ایک عورت بہت بڑی، اس نے کعبے میں بھی آ کے ظلم کرنا شروع کر دیے، لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا. ایک بار یاد رکھنا میں گیا عمرے پہ، مجھے اللہ نے توفیق دی، لوگ وہاں جا کے بھی باز نہیں جاتے، دھکے مارتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں. اللہ کا گھر ہے، اگر فضل زیادہ ہے تو وہاں غضب بھی بڑی جلدی ہو جاتا ہے. وہ بیوی باز نہیں کہتے کہ میں بہت بڑے امیر کی بیوی ہوں خبردار، تو قریب آیا تو حضرت اسود کے قریب نہیں تو حضرت اسود نے پکڑ لیا، دبوچ لیا، پکڑ لیا، چھوڑتے ہی لوگ چمٹ گئی ساتھ، بلاؤ لوگوں کو، بڑا کچھ کیا، لیکن حضرت اسود چھوڑتا. اللہ آپ کو آج کی توفیق دے، آمین تو کہہ دے، اللہ آپ کو عمرے پہ لے جائے. یا جنہیں سب پتہ بندے جا کے بازی دکھاتے ہیں، میں جو پڑا سکتے پلسر بندے میں چمٹا رہا بڑا چور، ایک عقل مندی کی ہے، ایک عقل مندی والی بات ہے. وہاں جا کے ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں وہاں جا کے جانوروں کا بھی ادب کرو. وہ خدا رسول کے نماز میں دھکے دیتے رہے، عقل مندی ہے کوئی بات ہی نہیں. اگر سودان والے کرتے ہیں، ایران والے کرتے ہیں تو وہ جانے، ان کا رب جانے، ان کے عمل جانے. ہم تو وہاں جا کے جانوروں کا بھی ادب کریں گے، ادب کریں گے، احترام. نہیں موقع ملتا تو نہ ملے. میرے حبیب نے فرمایا دور سے ہاتھ لہرا کے چوم لو، حضرت اسود قیامت والے دن تمہارے ایمان کی گواہی دے دے گا، ہمارے ایماندار ہونے کی گواہی دے گا. بی بی چمٹ گئی ساتھ. خلیفہ عبد الملک بن مروان سے کہا کہ وہ بہت بڑے رئیس کی بیوی اب چھڑا اب ساری زندگی تخت پہ بیٹھ کے امام زین العابدین کی مخالفت کرتا رہا ہے، اب چھڑا. نیچے اتر آیا تو بی بی کے خاوند کو کہنے لگا زین العابدین کے پاس چلے جاؤ، اگر حل ہے تو اس کے پاس ہے، اگر کوئی علاج ہے تو اس کے پاس ہے، اس کے پاس جاؤ، میں چھڑا سکتا. ادھر جاؤ، ادھر وہ ہے دروازہ، وہ ہے جناب علی کا پوتا، وہ ہے امام حسین کا جانشین، وہ بیٹھا ہے. زین العابدین تیرا تو سارا گھر کربلا میں کٹ گیا تھا، تیرے پاس رہنے کو مکان تک نہیں بچا تھا، خون کی ندیاں بہ گئی، یہ کیا معاملہ ہے. امام زین العابدین کی سیرت و صورت لوگوں کو بتاتی ہے کہ اب اگر محبتوں کی وجہ سے دل جھکیں گے تو ہمارے خاندان کی طرف جھکیں گے. امام زین العابدین کے پاس گئے، امام زین العابدین اپنے حجرے میں بیٹھے، کہا جناب ایک بی بی حضرت اسود کے ساتھ لگ گئی، آپ آئیے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے سنا ہے رئیس کی بیوی ہے، لوگوں کو تنگ کرتی ہے، چھڑانے کا. میں نے کہا حضرت جی وہ بھی آیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے اگر چھڑا سکتا ہوتا تو پہلے بھی چھڑا لیتا، مہربانی کرو. امام زین العابدین اٹھے، ان کے ساتھ گئے، اس بیوی سے جا کے کہنے لگے تو توبہ کرتی ہے، توبہ کرتی ہے، کہنے لگی کرتی ہوں. امام زین العابدین کے ہاتھ اٹھے، لفظ کیا ہے یا اللہ تو جانتا ہے میں کون ہوں، لفظ کیا ہے. امام زین العابدین کی دعا سنو، دعا کہ میں مولا تو جانتا ہے میں کون ہوں، میں کون ہوں. راوی کہتے ہیں امام زین العابدین کی زبان کا لفظ ہے یا اللہ تو جانتا ہے میں کون ہوں. بیوی دھڑام سے پیچھے گری اور کہنے لگی اللہ اکبر، دھڑام سے پیچھے گر گئی. اللہ اکبر. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں اللہ تو جانتا ہے میں کون ہوں. ایک وہ تھے جو مٹ گئے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، مٹتے ہیں آگا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ایک وہ تھے جو مٹ گئے اور ایک یہ میرے امام کا صاحبزادہ ہے. اور میرے دوستوں وہ جو بات میں نے پہلے کہی نا، یہ اکڑے رہے، یہ ظالم اکڑے رہے، مر گئے. میرے امام کا یہ صاحبزادہ، ایک صاحبزادہ مدینہ منورہ کے ایک کونے میں ایک نکر میں ساری زندگی. لوگ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین کا حال یہ تھا نماز شروع کرتے اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ بھول جاتے سارا زمانہ. امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں آگ لگ گئی ہے،
چھوٹا بچہ آپ کا چھوٹا صاحبزادہ قریب سویا ہوا ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے، آگ لگ گئی، بچہ قریب سویا، لوگ آئے، شور مچ گیا، آگ بجھاتے رہے، بچے کو اٹھا کے لے جاتے رہے۔ نماز کے بعد امام زین العابدین نے دیکھا، فرمایا یہ کیا ہے، یہ خاک کس قسم کی؟ نے کہا حضرت گھر میں آگ لگ گئی تھی، آپ کو پتہ ہی نہیں؟ کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا ہم سارا زمانہ آگ بجھا رہا تھا، آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں نانا مصطفیٰ کی امت پر دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا، تو دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں حضور کی امت کے لیے دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا، تم دنیا کی بجھاتے رہے، میں دوزخ کی بجھا رہا تھا۔ یہ امام زین العابدین ہے، یہ سارے مٹ گئے۔ اور یہ امام کیسی آدمی، کیسی انتصاری، حضرت امام حسن بصری، یہ خلیفہ ہے امام زین العابدین کے بھی، اور خلیفہ ہے حضرت امام باقر کے بھی۔ امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام جعفر صادق ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ رات کا سناٹا تھا، کعبے میں اس وقت اتنا راشن ہوتا تھا، میں قریب ٹھہرا ہوا تھا، آدھی رات کا وقت ایک نوجوان کے رونے کی آواز آئی، یا اللہ میرے گناہ بخش دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، وہ چیختا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا اپنے حجرے میں، کعبے کے قریب ٹھہرا ہوا تھا، فرماتے ہیں کہ میری اس نوجوان کی آہوزاری کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی، اس کی طلب کی وجہ سے میں اٹھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا بہت بڑا کوئی گنہگار آ گیا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے، جب میں اٹھا ہوں کعبے کے قریب گیا ہوں کہ جا کر تسلی دیتا ہوں تو اس کی زبان سے جملہ نکلا، کہنے لگا یا اللہ مجھے قیامت میں ذلیل نہ کرنا، اے اللہ اگر میرے عمل اچھے نہیں تو مجھے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھانا، میں تیرے نیک بندوں کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ فرماتے ہیں وہ نوجوان تڑپتا ہے، روتا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میرے پہنچتے پہنچتے وہ اتنا بلند آواز سے تڑپنے لگا کہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گرا۔ اور فرماتے ہیں میں قریب گیا، اس نوجوان کے قریب گیا تو بڑی خوبصورت خوشبو مجھے آئی۔ فرماتے ہیں دل میں خیال تھا تسلی دوں گا کہ بیٹا ٹھہر جا، میں بھی دعا کرتا ہوں، تو بھی دعا کر۔ اللہ بس آپ کی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو امام حسین کا بیٹا زین العابدین ہے، یہ تو امام حسین کے لخت جگر، عبد المرتضیٰ کے جگر پارے، جناب سیدہ فاطمہ کے نور نظر ہے، یہ تو حضرت شہر بانو شہزادی کے بیٹے ہیں۔ اتنی آہوزاری، اتنی طلب، اتنی بے چینی، اتنا اللہ سے تعلق۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ قدموں پہ گرا، پاؤں چومے، امام زین العابدین کی آنکھ کھلی تو کہا حسن بصری نہ کر تو گزرا گئے۔ امام زین العابدین اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میری آہ نکل گئی، عرش میرے بہ گئے۔ میں نے کہا زین العابدین کہاں سے دل لے کے آئے ہو تم لوگ، اور کہاں سے سنوارا ہے خدا نے تمہارے خاندان کو؟ سارا کچھ دے بھی دیتے ہو اللہ کی راہ میں، سارا کچھ لٹا بھی دیتے ہو، سارا کچھ قربان بھی کر دیتے ہو، اپنے لیے رکھتا کچھ نہیں، اور پھر بھی معصوم مانگتے پھرتے ہو، پھر بھی معصوم مانگتے پھرتے ہو، پھر بھی روتے پھرتے ہو، پھر بھی بارگاہ خدا بندی کے اندر آہوزاریاں کرتے رہتے ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ وہ زمانہ میں نے امام زین العابدین کا دیکھا۔ میرے دوستوں وہ تو مٹ گئے، اکیلے رہے نا، مٹ گئے، کربلا کے بعد وہ مٹ گئے میرے امام کو مٹانے والے، لیکن امام زین العابدین میرے امام کا ایک صاحبزادہ بچہ تھا، لیکن انہوں نے روحانی خلافت کا آغاز کر دیا۔ پوری دنیا میں میرے امام زین العابدین کا فیض ہے، جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے، علمی بھی ہے۔ امام زین العابدین نے زندگی پوری گزار دی ایک کونے میں لا کے۔ امام زین العابدین کسی سیاسی کام میں اپنی مداخلت نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کا زمانہ آیا تو پھر بادشاہ نے بلایا امام جعفر صادق کو، اور یہ امام جعفر صادق کو بزرگ ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق کے مرید ہے، ان کے مرید ہے، ان کے خلیفہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کو بلایا، جب سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ پہنچے تو آپ نے شاندار لباس پہنا، شاندار لباس پہنا، اور اعلیٰ قسم کا جبہ پہنا، اعلیٰ قسم کی پگڑی باندھی، ہاتھ کے اندر عصا پکڑا، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ میں کچے مکان سے نکلے لیکن ذرا باوقار ہوتے نکلے، دربار بادشاہ دربار خلافہ میں پہنچے، اپنی کھنڈی کو اپنی چھڑی کو ہلایا، کیوں بلایا مجھے؟ وہ بادشاہ جس نے کہا تھا بلاؤ ذرا پتہ کرتا ہوں کیوں میلہ لگا رکھا ہے، پھر بھی بادشاہ ڈرتے رہتے ہیں، پھر بھی ڈرتے ہیں کہ اگر ان روحانی لوگوں نے اشارہ کیا تو ساری دنیا ان کے پیچھے نکل پڑے گی، بلاؤ کیوں میلہ لگا رکھا ہے۔ جب بادشاہ کے سامنے پہنچے تو بادشاہ کہا کیا بات ہے، کیوں بلایا تھا مجھے؟ تو لگا ضرور غلطی ہو گئی۔ آج کے بعد امام جعفر صادق باہر نکلے تو بادشاہ کے واری کہنے لگے تو بڑی باتیں کرتا تھا، ڈنگے مارتا تھا، بڑھ کے مارتا تھا، بلاؤ امام کو پوچھ لیتا ہوں کیا ہوا۔ کہنے لگا یار پتہ نہیں کیا بات ہے، جب نہیں ہوتے تو بات نکلتی ہے، جب سامنے آ جاتے ہیں تو منہ کے اندر سے زبان بولتی نہیں ہے، جب سامنے آتے ہیں تو کیا روب ہے، کیا روب ہے۔ اصل اسے سمجھ نہیں تھی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت امام جعفر صادق باہر نکلے تو آپ کا خادم گھر جا کے کہنے لگا امام صاحب
اعلیٰ قسم کا لباس، لوگ باتیں کر رہے تھے، اتنا بڑا قیمتی لباس، لوگ گفتگو کر رہے تھے، تو حضرت امام جعفر صادق نے قمیض اتارا، کیونکہ تاج کا لباس تھا، فرمایا یہ جو اوپر پہنا ہے یہ مخلوق کو دکھانے کے لیے ہے، اور جو اندر پہنا ہے وہ رب کو دکھانے کے لیے ہے، اندر اللہ کو دکھانے کے لیے تاج کا ہے، لیکن مخلوق کو دکھانے کے لیے میں نے اعلیٰ لباس پہنا ہے، ان کے دل میں خیال نہ آئے کہ رسول پاک کے اہل بیت شاید کمزور ہو گئے ہیں، اس لیے ڈرتے اور سہمے ہوئے آتے ہیں۔ میرے نبی کے خاندان نے اس وقت سے لے کر تا دم آخری آج تک ایک پورا کردار ادا کیا، سادات کا دین میں ایک پورا کردار رہا ہے، تحریر کے معاملات میں، تقریر کے معاملات میں، تدریس کے معاملات میں سادات کا پورا کردار رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کبھی سید غوث اعظم کی شکل میں آئے، اور کبھی سید معین الدین چشتی اجمیری کی شکل میں آئے، اور کبھی سید علی حجویری داتا گنج بخش کی شکل میں آئے، اور کبھی یہ سید حضرت شاہ آل رسول ماں رہنوی کی شکل کے اندر آئے، اور کبھی یہ سید میر عبد الواحد دلگرامی کی شکل میں آئے۔ یہ سادات آتے رہے، اپنے اپنے دور میں چمکتے رہے، اپنے اپنے دور میں دین کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ انہوں نے پھر اعلان حکومت والوں کو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس طرح ہمیں دین نہیں پھیلانے دیتے تو ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں روحانیت دی ہے، ہم اس روحانی طرز کے ساتھ دین پھیلائیں گے۔ میرے دوستو، اگرچہ قوت اور اقتدار بھی ہمیشہ انہی کے پاس رہا، کربلا میں جو بھی آیا، آپ دیکھ لیجیے نا، یزید کے 14 بیٹے بتائے جاتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا میں یزید کی اولاد میں سے ہوں۔ امام زین العابدین ایک ہی بچے تھے نا کربلا میں، آپ کو گلی گلی سجد ملیں گے، نگر نگر سجد ملیں گے، جگہ جگہ رسول پاک کی اولاد ملے گی۔ میرے دوستو یاد رکھنا، جو ظلم کرتا ہے اور ظلم میں بڑھتا ہے وہ بچتا نہیں، اس کا نام مٹ جاتا ہے، اس کا کردار نفرت کی علامت بن جاتا ہے۔ زندگی آپ بھی گزار رہے ہیں، وقت میں بھی بتا رہا ہوں، یاد رکھنا، خیال رکھنا، اگر ظالم بنو گے تو مٹ جاؤ گے، اگر ظالم بنو گے تو ختم ہو جاؤ گے، اگر ظالم بنو گے تو تمہارا نام لینا لوگ پسند نہیں کریں گے۔ ظلم کا نشان بن کے نہ رہنا، محبت کی علامت بن کے رہنا۔ اگر کبھی مار بھی کھانی پڑی تو وقتی طور پہ کھا جانا، تھوڑی دیر کے لیے مار کھا کے دیکھنا، کبھی کبھی مار کھانے میں بھی بڑی عزت ہوا کرتی ہے، کبھی کبھی مار کھانے اور برداشت کرنے میں بڑا وقار ہوتا ہے، کبھی یہ بھی کر کے دیکھو، اس میں بھی ایک ذائقہ ہے، اس میں بھی ایک لطف ہے۔ میرے عزیزوں، جو ظلم کرے گا نہیں رہے گا، جو ظلم کرے گا اگر کتنے بھی اس کی اولادیں ہو جائے اس کا نام نہیں چلے گا، جو محبت کرے گا، جو مار کھائے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے بڑی مار کھائی، داتا اجمیری نے ہندوؤں سے بڑی مار کھائی، حضرت غوث پاک جیلانی کو بڑا ستایا گیا، یہ مار تو کھاتے رہے لیکن پیغام حق پہ ڈٹے رہے۔ اسے مار کھانی آ جائے، مار کھانی، اور کہ اللہ رومی فرماتے ہیں اسے کٹنا آ جائے تو بچ جاتا ہے، اسے قربان ہونا آ جائے اسے عزت مل جاتی ہے، جو برداشت کرنا سیکھ جاتا ہے وہ محبت کی علامت بن جاتا ہے۔ میدان کربلا میں وہ سبق دیا، اگر وقتی طور پہ مار کھانی پڑی تو ذرا کھا کے دیکھنا، لیکن کھانا حق کے رستے میں، کھانا حق کے رستے میں۔ اور ایک اور بات بھی ذہن کے اندر رکھیے، ضروری نہیں کہ کسی جگہ پہ کثرت ہو جائے، زیادہ ہو جائے تو وہ حق کی علامت ہی ہو، ہمیشہ کثرت حق کی علامت، اتباع سواد لازم والا معاملہ دوسرا ہے، لیکن کثرت ہمیشہ صداقت کی علامت نہیں ہوتی۔ یزید کے ساتھ تھے تو بہت زیادہ، لیکن کبھی بھی دل کے ساتھ انہوں نے یزید کی سپورٹ نہیں کی، تھے بہت امام حسین کے ساتھ اس وقت تو تھوڑے تھے، لیکن ذرا آج تک دیکھیے کتنے ہیں جو امام حسین سے پیار کرتے ہیں، میدان کربلا سے لے کر آج تک۔ اور پھر کسی نے کہا تھا نا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین، کہ دیکھنا صبح قیامت تک کتنے ہیں۔ حق کے نام پہ ڈٹ جاؤ، اگر تم ایک بھی ہوئے، دو بھی ہوئے، 10 اور 12 14 بھی ہوئے، رہنا حق پہ قائم رہنا، مار کھا کے دیکھنا، اس میں بھی بڑی لذت ہے۔ ظلم سے بچنا، ظلم بہت بڑا عیب ہے، ظلم بہت بڑی بیماری ہے، لگ جائے گی تو نام و نشان مٹا دے گی، ختم کر دے گی صفحہ ہستی سے ظالم کو۔ اللہ نے ہر قسم کے ظلم سے بچائے ہمیشہ۔